بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، یہ ناگ دیوتا کا 11واں پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیے آج کے 11ویں پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، وہ اسی طرح بندہ رہا، البتہ وہ لوگ اسے کھانے پینے کے لیے پابندی سے دیتے تھے۔ پھر ایک رات ان لوگوں نے اس کی زنجیریں کھول دی اور اسے لے کر چل پڑے۔ انہوں نے وہی ذریعہ سفر اختیار کیا اور جس جگہ وہ پہنچے، یہاں زنبل نے ویسے ہی لوہے کے اڑنے والے پرندے دیکھے جنہیں کبھی وہ اپنی دنیا میں حیرت سے دیکھتا تھا۔ اس وقت اسے انہیں قریب سے دیکھنے کا کتنا شوق تھا، لیکن آج اسے اس نئی دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک آئینی پرندے میں بٹھایا اور پھر آئینی پرندہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ زنبل نے آنکھیں کھول لی۔ آج اس نے خود بھی آسمان میں پرواز کر لی تھی۔ کاش اس پراسرار دنیا کے خالق بھی اچھے انسان ہوتے۔ کاش وہ پتھر کے دور کے انسانوں کی طرح وحشی نہ ہوتے۔ جنگلوں کی دنیا تو ان تمام چیزوں سے ناشنا ہے، لیکن اتنی خوبصورت عمارتیں بنانے والے، ایسی اعلیٰ چیزیں بنانے والے تو اس قدر عقل مند ہے، پھر یہ اس قدر وحشی کیوں ہے؟ بلا وجہ میں نے اتنی صدیاں گزار دیں، پھر یہ اس قدر وحشی کیوں ہے؟ کتنی زندگیاں ضائع ہو گئی۔ کاش تم مجھے اس دنیا کی کہانی نہ سناتے سنبھالا۔ وہ پرواز کرتا رہا اور ایک بار پھر اسے زمین پر اترنا پڑا۔ اب اس نے جس دنیا میں سفر کیا تھا وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی دنیا تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں سے اس نوجوان کو اس راستے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اور جب ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک خاص علاقے میں پہنچا تو اچانک ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، ہاں یہی میری زمین ہے، یہی میرا وطن ہے۔ وہ دیکھو، وہ جلے ہوئے جھوپڑے۔ یہاں سے کچھ دور پہاڑوں کے اس طرف ایلا آباد تھا۔ میں تمہیں ایلا کے رنگین پتھروں سے بھری زمین کے بارے میں بتاؤں؟ چلو میں تمہیں وہاں لے چلوں۔ اور وہ ان لوگوں کو لے کر اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کبھی ایلا آباد تھا۔ زنبل کا دل غم سے رو رہا تھا۔ وہ حسین دنیا جس کے لیے اس نے یہ ساری بستی اجاڑ دی تھی، اسے کچھ دن کے لیے بھی راس نہ آ سکی۔ اب تو ایلا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اسے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ اس کے قدم ندی کی جانب اٹھنے لگے۔ اس ندی کی تہہ میں بے شمار رنگین پتھر بکھرے ہوئے تھے، اور جب اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں نے ان رنگین پتھروں کو دیکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ وہ سب پانی میں کود پڑے اور زنبل اس خوبصورت دنیا کے بدصورت لوگوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ ندی کی گہرائیوں سے پتھر جمع کرتے رہے اور زنبل وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ زمین کی وسعتیں طے ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی ویرانی کا شدید احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے درد بڑی آواز نکلی، کہاں چلے گئے تم سنبھالا؟ کہاں چلے گئے تم؟ آؤ ایک بار پھر مجھے پتھر بنا دو۔ سب کچھ کھو دیا میں نے اس دنیا کے کھیل میں۔ یہ نئی دنیا خوبصورت دھوکہ ہے۔ ہم تو قبیلوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ نئی دنیا کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ سب دولت کے پجاری ہیں، ان کا معبود دولت ہے۔ میں رنگین پتھروں کے پجاریوں کے درمیان نہیں رہ سکتا، مجھے پھر سے پتھر بنا دو۔ اور اس وقت اسے ایک مدھم آواز سنائی دی، وہ آواز جو بینا کی تھی، وہ آواز جو اسے پکار رہی تھی۔ اس نے اس آواز کو اپنی سماعت کا وہم سمجھا، لیکن بہت دور ایک مدھم سا سایہ اس کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اجنبی دنیا کی اجنبی مہمان وہ بینا ہی تھی، اور میں سنبھالا ہوں۔ میرا علم ستاروں کی کہانی وہی تھی جو میں نے بتائی، لیکن یہ بات بھی ستارے مجھے بتا چکے تھے کہ نئی دنیا مہذب وحشیوں کی دنیا ہوگی۔ جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے تو تہذیب سے ناشنا ہوتے ہیں، لیکن تہذیب سے ناشنا ہونے والے ان جنگل کے باشندوں سے کہیں زیادہ وحشی۔ علم نے انہیں اپنے آپ سے نفرت دلا دی ہے۔ وہ اس دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کی شکل میں، ایسی چیزوں کی شکل میں جو انسان کو فنا کر دیں۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں اپنے جیسوں سے نفرت دلاتا ہے؟ زمین کی وسعتیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں، زمین اور آسمانوں کو ان کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ وہ کہیں بھی آباد ہو کر اپنے جیسے انسانوں کے لیے محبت کی آغوش پھیلا دیں۔ دنیا کو آتش و آئین سے ختم کرنے کے بجائے حسین پھولوں سے سجائے۔ مٹی کی تخلیق جب مٹی کا وجود پائے گی تو پھلے پھولے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے لیے صرف ایک بہتر زندگی کا حصول، ایک دوسرے سے محبت ہی تو انسانوں کی پکار ہے۔ زمین پر کھلنے والے خوشنما پھول آگ سے نہیں بنے ہوئے کہ انہیں چھو تو ہاتھ جل جائے، وہ تو خوشبو بکھیرتے ہیں، اور یہی تو ایک اشارہ ہے آسمانوں سے۔ محبتیں تقسیم کرو، لیکن نفرت کے پجاری نفرت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ زنبل وہ دنیا دیکھنا چاہتا تھا، میں نے اسے وہ دنیا دکھا دی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اس دنیا میں رہ نہیں پائے گا۔ وہ واپس آنے کی کوشش کرے گا، اس کی ہستی ختم ہو چکی ہے۔ ایلا کے رہنے والے مجھ سے بھی نفرت کرتے تھے، میں نے تو اپنی دنیا الگ تھلگ بنائی تھی، سو میں ان غاروں میں آ کر آباد ہو گیا اور بینا کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، اور میں نے ایک وقت کا تعین کیا، اور وہ عمل جو میں نے زنبل کے ساتھ کیا تھا بینا کے ساتھ بھی کیا۔
کیونکہ میں جانتا تھا کہ مستقبل میں جب زنبل اپنی دنیا میں واپس آئے گا تو تنہائی محسوس کرے گا، اور ہم نے ایک عمل کیا تو پھر بینا زنبل کو مل گئی اور ہم نے یہ غار آباد کر لی ہے۔ اب جب یہ زندگی پاتے ہیں تو ان پہاڑوں میں محبت کے نغمے گاتے پھرتے ہیں اور میں انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے پتھرا جائیں تاکہ ہماری عمروں میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو پتھر کے یہ دونوں مجسمے اب مجسمے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ ہاں، لیکن تعجب نہیں ہوتا اس بات پر؟ تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ ہاں، نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا۔ تو تم دیکھو، مجھے دیکھو اور یقین کرو، سمبالا نے کہا، اور اچانک اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فضا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ابھری اور پراتا نے حیرانی سے دیکھا کہ سمبالا کا بدن بھی پتھرا گیا ہے۔ واقعی اب اس غار میں 3 پتھروں کے مجسمے موجود تھے۔ پراتا نے اسے چھو کر دیکھا، لیکن اسی وقت نہ جانے کیوں اس کے وجود کو ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ غار ہل رہا ہو۔ ایک عجیب، دہشت ناک ماحول اور دہشت ناک آواز، دھماکے اور خوفناک صورتحال۔ پراتا کانپ کر رہ گیا تھا۔ یہ صورتحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے کیا، اور جو ہو رہا تھا وہ آخرکار سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک چوکور باکس میں بند پایا اور یہ باکس ٹیڑھا میڑھا ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ باہر بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، چیخ و پکار ہو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر کوئی اس باکس کے پاس آیا اور اس باکس کو بجا کر دیکھا گیا۔ پراتا نے ایک آواز سنی، اس میں کیا ہے؟ کھولو، دیکھو یہ اس کا دروازہ ہے۔ یہاں پر میں واضح کر دوں، جنہوں نے پچھلے تمام پارٹ دیکھے ہوں گے ان کو پراتا، باکس، یہ ساری کہانی سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ برائے مہربانی پہلے پچھلے پارٹ تمام دیکھ لیں۔ کھولو، دیکھو یہ اس کا دروازہ ہے۔ مگر جناب، میں کہتا ہوں کھولو، کسی نے کہا، اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ لوگ اسے دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سامنے ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لکڑی دبی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے پراتا کو دیکھا اور پھر طنزیہ آواز میں بولا، باہر تشریف لے آئیے جناب، آپ کے مل جانے سے زندگی بڑھ گئی ہے ہماری۔ پراتا خاموشی سے باہر نکل آیا اور پولیس آفیسر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کی تعریف۔ پراتا نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ منہ سے نہ بولا۔ چلو اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، پروفیسر غازی کی لیبارٹری کی تباہی کے بارے میں یہ ہمیں بہت کچھ بتائے گا۔ پراتا کو یہ سن کر افسوس ہوا کہ پروفیسر غازی کی لیبارٹری تباہ ہو گئی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر تھانے کی عمارت میں لے گئے اور بعد میں ان سے تفصیلات معلوم ہوئی۔ اب اس دنیا سے اسے اس قدر واقفیت حاصل ضرور ہو گئی تھی کہ صورتحال کو سمجھ سکے۔ کسی وجہ سے پروفیسر غازی کی لیبارٹری تباہ ہو گئی تھی، اور چونکہ وہ اس لیبارٹری کے تحت ماضی میں سفر کر رہا تھا، لیبارٹری کی تباہی کے ساتھ ساتھ ہی سارے سلسلے ختم ہو گئے اور اسے اپنی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ یہ تھا اصل واقعہ، لیکن ان لوگوں نے نہ جانے کیوں اسے بند کر لیا ہے۔ پھر کافی دیر تک اسے ایک جگہ بیٹھے رہنا پڑا اور اس کے بعد پولیس آفیسر اس کے پاس آ گیا۔ اب تم اپنا نام پتہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ وہاں اس لیبارٹری میں تم کیا کر رہے تھے؟ میرا نام پراتا ہے۔ مریخ کے رہنے والے ہو؟ نہیں، اشمولا میں رہتا تھا۔ یہ کون سے سیارے کا نام ہے؟ وہ میری بستی ہے۔ جغرافیہ میں کس طرف ہے وہ؟ میں نہیں جانتا۔ جغرافیہ تو جانتے ہو؟ نہیں۔ پھر کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں۔ شکل سے معصوم لگتے ہو۔ پروفیسر غازی کی لیبارٹری میں تم کیا کر رہے تھے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، گویا تھوڑی سی مار کھانے کے بعد زبان کھولو گے۔ خیر، یہ تمہارا حق ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، کھانی ہی چاہیے۔ چلو ایسا کرو، ابھی تو اسے بند کر دو، لاک اپ میں پہنچا دو، تھوڑی دیر کے بعد ذرا اس سے بات چیت کریں گے۔ اور پھر پراتا کو لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ لاک اپ میں 2 عجیب و غریب شکلوں کے افراد اور بھی موجود تھے۔ پراتا کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، بس اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی وجہ سے پروفیسر غازی کی یہ تجربہ تباہ ہو گئی ہے اور اس تباہی کی وجہ سے وہ ماضی سے حال میں واپس لوٹ آیا ہے۔ پتہ نہیں پروفیسر غازی کا کیا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس تجربہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ دونوں افراد جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسے دیکھتے رہے۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، تب ان میں سے ایک نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ پراتا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ارے بھائی رے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ ڈاکو ہے، چور ہے، کسی کو مار ڈالا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ نہ ڈاکو ہوں، نہ چور ہوں، اور نہ کسی کو مارا ہے میں نے، بس ایک مصیبت زدہ ہوں۔ ہاں رے بھائی، مصیبت جب آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، بس آ جاتی ہے اور انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ بس اے بھائی بس، سمجھ لے تقدیر کا پھیر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے بھیا، نکلے تھے کسی کام سے، پر تقدیر کی خرابی ہو گئی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک جگہ سانپوں کا کھیل دکھا رہے تھے، ایک نیا ناگ پکڑا تھا ہم نے، چھوٹ گیا اور ایک لڑکے کو کاٹ لیا، بڑے آدمی کا بیٹا تھا۔ بس سمجھ لو مصیبت آنی تھی
اب ہم لا کہہ رہے ہیں ان سے کہ بھائی ہمیں کوشش کر لینے دو، ہو سکتا ہے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، پر پتہ یہ چلا کہ وہ لڑکا مر گیا۔ ارے بھیا کاٹا تو سانپ نے تھا، ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پراتا نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا اور اسے یاد آ گیا کہ اس شکل و صورت کے لوگ سپیرے ہوتے ہیں، سانپوں کو پکڑ کر بند رکھنے والے اور انہیں پالنے والے۔ اس نے ان دونوں کے چہرے کو دیکھا، پریشانی سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اچانک ہی اسے کچھ خیال آیا اور اس نے پوچھا، لڑکا مر چکا ہے؟ وہ لوگ یہی کہتے ہیں، مار دیں گے سسرے کو، سانپ کے زہر کا شکار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر تو یہی کہیں گے، پر زہر اس کے بدن سے نکال لیا جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ تم لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ صورتحال وہی ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ اگر تم چاہو تو اسے بچا سکتے ہو، مگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور پھر ہمیں یہاں بند کر دیا گیا۔ تم لوگ کوشش کرو، بات کرو تھانے دار سے، اس سے کہو کہ ہمیں چھوڑ دے، میں بھی تمہاری مدد کروں گا، بلکہ تم ایسا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تمہاری دنیا کے لوگوں کو میں بھی سمجھ چکا ہوں، میں بات کرتا ہوں، تم ذرا کسی کو بلاؤ۔ پراتا کے اندر ایک ہمت سی ابھر آئی اور سپیرے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے سلاخوں والے دروازے کے پاس جا کر دروازہ پیٹتے ہوئے کہا، ہم تھانے دار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں باہر نکال دیا گیا اور تھانے دار سامنے آ گیا۔ پراتا لاک اپ میں ہی بند تھا۔ تھانے دار خود تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ اس نے پراتا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہتا ہے تو؟ سانپ کا زہر اتارے گا؟ ہاں صاحب، آپ مجھے ایک بار وہاں لے چلو، آپ دیکھنا میں کیا کام کرتا ہوں۔ پراتا نے کہا اور تھانے دار کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، مگر تو اس معاملے میں کیا جانتا ہے؟ میں کچھ بھی جانتا ہوں صاحب، آپ دیکھ لیں، اگر وہ لوگ اسے دفن کر دیں گے تو پھر بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تھانے دار کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اچھا تو میں ایک ٹیلی فون کرتا ہوں۔ پھر کوئی آدھے گھنٹے بعد کچھ افراد ایک بہت بڑی گاڑی میں آئے۔ دونوں سپیروں کو اور پراتا کو وہاں سے نکال لیا گیا اور لوگ اسے لے کر چل پڑے۔ پراتا اب کسی قدر پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس جانی پہچانی دنیا میں بہرحال وہ تھوڑا سا مقام بنا لے گا۔ پہلی بات تو زنبل کی خان ہی تھی جس نے پراتا کو ایک اعتماد بخشا تھا۔ بے شک بڑی دنیا کے بڑے لوگ، یہ کہانی تو خود پراتا ہی سی محسوس ہوئی تھی۔ امبینا کے ساتھ نئی دنیا دیکھنے نکلا تھا۔ 1000 سال پورے ہونے کے بعد جون بدلی تھی اس نے، لیکن نئی دنیا میں آنے کے بعد ایسی جون بدل رہی تھی کہ مزہ ہی آ گیا تھا۔ گاڑی دوڑ رہی تھی، جو لوگ انہیں لینے کے لیے آئے تھے وہ بہت غمزدہ نظر آ رہے تھے، یقینی طور پر اس بچے کے رشتہ دار ہوں گے۔ بہرحال پراتا سوچ رہا تھا کہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، دیکھو اب اس میں کیا کیا کاروائیاں ہوتی ہیں۔ پارٹ 11 کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ کیا پراتا اس لڑکی کی زندگی بچا لے گا اور خود جیل سے باہر نکل پائے گا؟ آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب جاننے کے لیے پارٹ 12 کا انتظار کیجیے، اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے۔ ناگ دیوتا کے اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔